نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 اور 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، سو اے مخاطب تو اس دن کا انتظار کر کہ جس دن آسمان کھلا دھواں واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔ یغش الناس، وہ دھواں تمام لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا ہوگی۔ اس سے ما قبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الدخان کا مختصر تعارف بھی ذکر کیا تھا، اور اس مختصر تعارف میں یہ بات آئی تھی کہ چونکہ اس مبارک سورت کے اندر اور آیت نمبر اس 10 کے اندر لفظ دخان آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الدخان رکھا گیا۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ اس مبارک سورت کا جو شان نزول ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر سخت کات سالی آئی کہ جس کی وجہ سے لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیوں کو پیس پیس کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے ہم سارے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ عذاب ختم ہوا، لیکن پھر بھی یہ کافر ایمان نہ لائے اور دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے مخاطب تو اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان پر واضح دھواں نمودار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس دھویں سے مراد یہ ہے کہ جب مکہ کے کافر بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، جو بھی اٹھ کھڑا ہوتا وہ بھوک کی وجہ سے پھر گر جاتا، اور جو ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں دھواں نظر آتا۔ جیسے آدمی بھوکا ہو پیاسا ہو تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگ جاتا ہے، تو یوں ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے انہیں لگ رہا تھا کہ آسمان پر دھواں ہی دھواں ہے۔ تو یہاں پر دخان سے مراد وہ دھواں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دھویں سے مراد قیامت کی نشانی ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، پھر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ظہور ہوگا، تو ان کے بعد حجاز کی طرف سے آسمان پر ایک واضح دھواں نمودار ہوگا۔ اس مبارک آیت کریمہ میں اس دھوئیں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ان پر جو کات سالی آئی تھی، بھوک کی وجہ سے جو انہیں دھواں نظر آ رہا تھا وہ بھی واقع ہو چکا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو قیامت کی نشانی کے طور پر دھوئیں کا ذکر کیا ہے، عین ممکن ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے تو قیامت کے قریب یہ دھواں بھی نمودار ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسا دھواں ہوگا یغش الناس، یہ تمام لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا ہوگی۔ ربنا اکشف عنا العذاب، دردناک سزا کیسے ہوگی؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں یہ جو سموگ آئی ہوئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھ لے دھند کی ایک شکل ہے۔ آج کل تو بیماری کس نے شکل اختیار کر لی، کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پر کاروبار بند ہیں، سکول بھی بند ہیں، سب کچھ بند ہونے کے قریب ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا کو کہ واضح دھواں آسمان سے نمودار ہو اور تمام لوگوں پر چھا جائے۔ ربنا، اس وقت لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، انا مؤمنون، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، جیسے مکہ کے لوگوں نے کہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، ان لوگوں کو نصیحت کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کو میں نے ایسا نبی عطا کیا ہے جو ہر بات کو واضح بیان کرنے والا ہے۔ جب پہلے انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، اب اگر میں ان سے عذاب ہٹا بھی دوں تو پھر بھی یہ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، اور ایسے ہوا اللہ نے عذاب ہٹایا لیکن وہ ایمان نہ لائے، دوبارہ وہ کفر کی طرف پھر گئے۔ فرمایا ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے اس نبی سے منہ موڑا، وقالو، اور الٹا کہنے لگے معلم مجنون،
معاذ اللہ یہ پڑھا لکھا دیوانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے، پاگل کہتے، دیوانہ کہتے، اس طرح کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ گستاخی کیا کرتے تھے۔ اور کیوں کہتے تھے؟ اس وقت ایک غلام تھا جس کا نام تھا عیش، وہ بڑا بیمار قسم کا تھا، تندرست نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ اس غلام کے پاس جا کر اس سے کوئی پڑھتے لکھتے ہیں، اس سے کوئی چیزیں سیکھتے ہیں اور آ کر پھر ہمیں بتاتے ہیں، حالانکہ اس کی زبان اور تھی، اجمی زبان، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی زبان تھی۔ کمال یہ ہے کہ اجمی زبان والا عربی والے کو سکھا رہا ہے۔ بہرحال عجیب قسم کے ان کے اعتراضات تھے، تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے کہ یہ معاذ اللہ پڑھا لکھا دیوانہ ہے۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم تھوڑا سا عذاب یہ جو ہم نے دیا ہے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں۔ اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ہمیں یقین ہے کہ تم واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہماری بڑی پکڑ آئے گی، اِنَّا مُنْتَقِمُونَ، تو پھر ہم تم سے پورا بدلہ لیں گے۔ آج اگر دنیا کی زندگی میں ہم نے یہ عذاب ہٹا دیا، ہمیں پتہ ہے کہ تم پھر کفر کی طرف پھر جاؤ گے، کوئی بات نہیں، پھر جاؤ۔ جب قیامت کا دن آئے گا تم ہمارے پاس آؤ گے، پھر ہم تم سے پورا انتقام لیں گے اور تمہاری نافرمانی کی تمہیں پوری سزا بھی دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک